فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. صدق اللہ العظیم. معزز علماء کرام، قریب اور دور سے تشریف لانے والے مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ سجدے کی آیت نمبر 23 اور 24 تلاوت کی گئی ہیں. ان آیاتوں میں اللہ رب العزت نے علماء بنی اسرائیل کے 2 صفات کو بیان کیا ہے، جس کے اندر بنیادی طور پر 2 ایسے بنیادی اساسی صفات ہیں جن کے ذریعے سے امامت و قیادت اچھی طریقے سے انجام دی جا سکتی ہے، جو امامت و قیادت کے نفاذ کے لیے، قیام کے لیے مفید ہیں. مفسرین نے ان 2 صفات کو 2 انداز میں ذکر کیا ہے. ایک تو ان میں عملی کمال ہے، دوسرا علمی کمال ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. ہم نے علماء بنی اسرائیل کو امامت کا منصب عطا کیا جب انہوں نے صبر کیا، ہمارے حکم کے ذریعے سے انہوں نے ہدایت کی رہبری کی. تو یہاں پر صبر یہ عملی کمال ہے جو انسان کے اندر محرمات اور مکروہات سے بچنے پر اور اپنے نفس پر ضبط کرنے سے حاصل ہوتا ہے. اور دوسری صفت یہاں پر یہ بتائی گئی، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور یہ علماء کرام بنی اسرائیل کے علماء ہماری آیتوں پر یقین کرتے تھے. اس کے ذریعے سے مفسرین نے یہ اس کی تشریح کی کہ یہاں پر علمی کمال کو بتلایا گیا ہے. پہلا ہے عملی کمال اور دوسرا علمی کمال. اس آیت کے اندر عملی کمال کو علمی کمال پر مقدم کیا گیا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فطری بات ہے کہ پہلے عمل سے پہلے علم ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عمل اسی وقت قابل اعتبار ہوگا جب اس کے ساتھ علم اسی وقت قابل اعتبار ہوگا، قابل قبول ہوگا جب اس کے ساتھ عمل بھی جڑ جائے. یہاں پر سامعین میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو اہل علم بھی ہیں اور ایک غیر اہل علم ہیں. چنانچہ تعلیم کتاب، علم، یقین حاصل کرنے کے لیے صبر کی بھی بہت ساری اقسام ہیں. چنانچہ طالب علم کے زمانے میں صبر کے 2 مراحل ہوتے ہیں، ایک تو طالب علم کے زمانے کے اندر اور ایک فراغت کے بعد. تحصیل علم کے زمانے میں تو صبر فی زماننا، اس زمانے میں تو آسان ہے. پہلے جو علماء کرام مشقتیں برداشت کرتے تھے وہ تو نہیں رہے. البتہ فراغت کے بعد جو صبر کا دوسرا مرحلہ ہے، خادم دین کے لیے، علماء کرام کے لیے بہت زیادہ صبر کا اسی وقت امتحان ہوتا ہے، اسی وقت اس صفت کو سمجھا جا سکتا ہے. قیادت و پیشوائی 5، 25، 30 سال کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ استقامت کے ساتھ اس کے جو مطلوبہ اوصاف ہیں وہ جب تک ہمارے اندر حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک ہمیں مکمل امامت و قیادت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. ان آیتوں کے اندر جیسے کہ بتلائی گئی کہ جو پہلی صفت ہے قیادت کے لیے جو اخلاقی حصار ہے وہ ہے صبر ہے. قیادت میں صبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش رہ جائیں، ہمارے ماتحت کو، ہمارے
ہمارے تحت کام کرنے والوں کے غلطیوں پر ہر غلطی پر نظر انداز کرتے چلے جائیں، بلکہ قیادت میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ مخالف ہواؤں کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہو جائیں، ہم اپنے آپ پر ضبط رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کتنی ضبط نفس والی شخصیت تھی، اتنے رعبدار تھے، لیکن ایک مرتبہ ایک مجلس میں ایک شخص نے بھرے مجمع میں ڈانٹ دیا تو انہوں نے، وہیں پر ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے صبر کرنے والوں کی فضیلت بتائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ قائد کی یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے انا پر، اپنے ایگو کو اللہ کے حکم کے تابع کرتا ہے، ایسا نہیں کہ جو چاہے وہ کر گزرے۔ دوسرا واقعہ ہم جانتے ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر کتنا اللہ کے نبی نے کفار مکہ کے شرائط کو قبول کیا، کتنی حضور کی دور اندیشی تھی، اور صبر کا مظاہرہ اس وقت ہوا کہ اللہ نے چند سالوں کے بعد فتح مبین کے شکل میں، فتح مکہ کے شکل میں کامیابی ظاہر کی۔ یہ تو صبر ہے، صبر ماتحت پر بھی ہوتا ہے، اور صبر کی بہت ساری اقسام ہیں۔ صبر علی الطاعات ہے، معاصی سے اجتناب کرنا ہے، اللہ کے حکم پر جمنے پر صبر کرنا ہے۔ دوسری جو عملی کمال یہاں پر بتلایا گیا ہے آیت کے اندر، وہ یقین ہے۔ قیادت کی یہ بنیادی فکری صفت ہے، یہ وہ صفت ہے جو ایک قائد کو، ایک امام کو ناممکن حالات میں پر امید کرتی ہے۔ ہجرت کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے، دشمن قریب ہوتے جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اطمینان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے حضرت ابو بکر تم غم نہ کھاؤ، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس کے یقین کے ذریعے سے انسان کے قیادت کے دوران انسان کے قدم متزلزل نہیں ہوتے ہیں، پھسلتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے ذات پر، اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے۔ بہت سارے واقعات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی پیش آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ غزوہ موتا کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت کم تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو ذمہ دار بھی بنایا تھا، عبداللہ بن رواحہ، اور دیگر 2 صحابہ کو ذمہ دار بنایا، سب شہید ہو گئے۔ سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ باقی ہیں، انہوں نے ہمت ہاری نہیں، اور یہ یقین تھا کہ اللہ ان ظالموں کے مقابلے میں ضرور فتح دیں گے، چنانچہ کامیاب بھی ہوئے۔ امامت و قیادت کے سلسلے میں اور بھی قرآن و حدیث کے دیگر آیتوں میں، نصوصوں میں بہت سارے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ عدل و مساوات کا ہم برتاؤ کریں، خواہ وہ دینی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے، ہم جس شعبے میں بھی ہیں، جس کاروبار میں بھی ہیں، ہم عدل و مساوات کا پیمانہ برقرار رکھیں۔ قربت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بلکہ اہلیت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ریلیشن شپ کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگر اس کے اندر اہلیت نہ ہو۔ اہلیت ہوگی تو اسے، یہاں پر علماء کرام نے، مفسرین نے ایک نقطہ یہ بھی فرمایا، ائمۃ یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم کے ذریعے سے فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم تاریخ سیرت پڑھتے ہیں، جنگ بدر کے موقع پر جب قیدیوں کے لیے مشورہ کیا جا رہا ہے، اور ان قیدیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے قرابت کی بنا پر کوئی اپنے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ نہیں کیا، بلکہ عدل و انصاف کے پیمانے کو برقرار رکھا۔ دوسری صفت ہے مشاورت، کنسلٹیشن۔ ہم جس کام میں بھی لگے ہوئے ہیں، دینی ہو یا دنیاوی امور میں، ہم کسی کے مشاورت میں چلیں۔ غزوہ احد کے اندر، غزوہ خندق کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر اپنی رائے کو نہیں تھوپا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے رائے لے کر ان کے رائے کے مطابق اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا۔ ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے کام سے استفادہ اور تعاون اور دعا کا مزاج ختم ہو جانا، یہ حوصلہ اگر ختم ہو جائے تو امت کے اندر کبھی امت پنا پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے آپ کو بڑوں کے حوالے کریں۔ ہم ابتدائی زمانے میں ہوتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں یا دینی خدمات میں لگتے ہیں تو بڑوں سے پوچھ کر چلتے ہیں، علماء، ہمارے ربانی حقانی علماء سے پوچھتے ہیں، لیکن زمانہ گزر جاتا ہے، استقبال کا زمانہ ہوتا ہے، فتوحات کا دور ہوتا ہے، تو ہم علماء سے رشتہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم جتنا بھی آگے بڑھیں ربانی اور حقانی علماء کی نگرانی میں ان کی مشاورت سے ہم آگے بڑھتے رہیں۔ تیسری صفت ہے اعتدال۔ ہماری ان میں اس کا ایک جزیہ یہ بھی ہے کہ ہم ذاتی اختلاف کو، جس تنظیم میں بھی ہم کام کر رہے ہیں، جس شعبے میں بھی ہم کام کر رہے ہیں، انتظامی مخالفت کا اس کو ہم ذریعہ نہ بنائیں، ہمارے ذاتی اختلاف اپنے پاس رکھیں۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ فریق بن کر نہیں، رفیق بن کر ہم کو کام کرنا ہے۔ اور چوتھا ہے استقامت کے ساتھ، حالات کے ذریعے سے مدبھیڑ جب ہو جائے تو ہمارے اندر استقامت کو پیدا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قائد، تاریخ میں اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا بہترین قائد دنیا میں اب تک پیدا نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ میں ہر طرح کے صلاحیت مند صحابہ کو اللہ کے نبی نے تیار کیا۔ حضرت خالد بن ولید، حسان بن ثابت، حضرت عمر جیسے خلافت چلانے والے، حضرت خالد بن ولید جیسے سپہ سالار، حسان بن ثابت جیسے شعر کہنے والے، مختلف صلاحیتوں کے حامل صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی ہے۔ اس کے ذریعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ استحکام کے بغیر ہم کو ہمارے جس میدان میں ہے توسیع کرنے سے اپنے آپ کو روکیں۔ ہمارے شہر کے بڑے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم غلام صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ناگوار حالات ہمارے طبیعت کے مخالف حالات آتے ہیں، وہ اگرچہ کہ طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں لیکن ہماری تربیت کے خلاف نہیں ہوتے ہیں۔ جتنے بھی حالات ہمارے سامنے آ جائیں، جس کام میں بھی ہم لگے ہوئے ہیں، جب حالات آ جائیں تو اپنے بڑوں کی مشاورت سے، ہمارے بڑوں کی نگرانی سے حالات کا ہم سامنا کریں اور استقامت کے ساتھ اس کام پر ہم جمے رہیں۔ تدریجی بگاڑ کی تدریجی اصلاح فطری تربیت ہے۔ ہم جلد باز نہ رہیں، جو جس کام میں بھی لگے ہوئے ہیں ہم رزلٹ کے سلسلے میں جلد بازی نہ کریں، ہمارے اندر صبر پیدا کریں۔ آج معاشرے میں ہر شعبے کے اندر شکایت ہوتی ہے، بچے بہت جری ہوتے جا رہے ہیں، بچے شریر ہیں۔ اصل مسئلہ وہ نہیں ہے بلکہ ہماری بے صبری ہے، ہمارا صبر ختم ہو چکا ہے، اس لیے ہم بچوں کی شرارت کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کاروبار کو وقت نہیں دیتے ہیں۔ ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ ہم بچوں کی تربیت صحیح نہیں کر رہے، ہمارے بچے نافرمان ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم گھر کو وقت نہیں دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو ہمارے اندر صبر پیدا کرنا ہے، یقین اللہ رب العزت کے آیاتوں پر یقین پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین، صحیح علم اور صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔